حضرت محمد بن مسلمہ کو جب حضور نے فرمایا نا کہ کعب بن اشرف کو مارنا ہے تو عرض کی یہ کام میں کروں گا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کر کے گھر آئے تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا نا کہ محمد بن مسلمہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے گھر تشریف لائے۔ محمد بن مسلمہ کے گھر حضور تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا۔ عرض کی جی بات تو ایسے ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما ترکت الطعام والشراب، فرمایا کہ کھانا پینا آپ نے کیوں چھوڑا؟ قال یا رسول اللہ قلت لک قولا لا ادری افی ذالک افی وفای افی، کیوں جی؟ ہاں افی دوسرا نہیں کوئی مطلب جب حمزہ اصلی حمزہ استفہام جڑا ہو فی حرف جار ہوتے کتے آ گیا، ہاں وفا افی، ہاں تو افی لقبی املا، حضور میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کے دشمن کو مارنا ہے، آپ کے دشمن کو میں نے مارنا ہے، تو میں نے کھانا پینا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ جان تو میں نے نہیں بچانی، نہ میں نے بچا کر رکھنی ہے، میں نے سب کچھ قربان کر دینا ہے، لیکن جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق اگر کوئی کمی ہو گئی تو پھر صحابہ تو یہاں تک بھی جو ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد عاشق رسول ہے، میں بھی جی عاشق رسول ہوں، میں نے کہا عاشق رسول تو یہ ہے، تو میرے آقا و مولا نے کیا بات ارشاد فرمائی، جتنی بھی حضور کی عزت پر آپ لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو آپ کا کام ہے باتیں کرنا، حضور کی شان بتانا۔ یہ میرے آقا و مولا نے قیامت تک ضمانت دے دی، یہ نہیں کہ بھئی بندہ حضرت محمد بن مسلمہ کھانا پینا چھوڑا تو حضور نے یہ فرمایا اللہ کے بندے آپ نے وعدہ کیا نا میرے ساتھ، عرض کی جی ہاں، تو فرمایا علیک الجود، آپ کا کام ہے محنت کرنا، اگلا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ ہمارا کام ہے ناموس رسالت پر بات کرنا، ہمارا کام ہے ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ہاں یہ میرے آقا و مولا نے ضمانت دی محمد بن مسلمہ کو، یہ اچھا ہوا محمد بن مسلمہ نے کھانا پینا چھوڑا تاکہ قیامت تک ضمانت مل گئی ہمارے جیسے لوگوں کو کہ آپ کا کام ہے محنت کرتے رہنا، نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنی محنت میں کمی نہ رکھیں، علیک الجود، آپ کے بس میں جتنا ہے وہ حضور کے لیے خرچ کر دیں، باقی نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں، نتیجہ مالک جانے، رب جانے یا اس کا حبیب جانے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی انہوں نے خط لکھ دیا حضور کی بارگاہ میں، مولانا نے خط لکھ دیا، بابا جی غلام رسول بلیاں والے مدینہ پاک کے اندر وہ بلیاں پالتے تھے، ان کا حضور سے براہ راست رابطہ تھا، جتنی دنیا دن کو ان کو خط دیتی تھی وہ رات حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے تھے۔ مولانا نے خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا، بابا جی غلام رسول بلیاں والے جانشین ابو ہریرہ، ہاں انہاں دا نام ہی جانشین حضرت ابو ہریرہ سی، مدینہ پاک دیاں بلیاں روزانہ انہاں دے ڈیرے تے آندیاں سن، کس نو دودھ دینا جیڑی آندی سی نا تے دوسرے دا دودھ نہیں سی پیندی اوتے بہ جاندی سی کنارے، ہاں جی وہ اس طرح دیاں بلیاں انہاں نے رکھی ہوئی سن، پورے مدینہ پاک دی بلیاں سویرے آ کے اپنا گوشت اپنی روٹی لے کے انہاں دے دربار تو جاندیاں سن۔ او بابا جی غلام رسول بلیاں والے نو مولانا نے خط دیتا، مولانا عبدالستار خان نیازی نے، فرمایا حضور دی بارگاہ وچ عرض کرو بھائی پاکستان وچ نظام مصطفیٰ تے نافذ ہوندا کوئی نہیں، میں شادی بھی نہیں کیتی، میں تے کوئی آثار کوئی نہیں نظام مصطفیٰ دے، تے میں چھڑ کے مدینہ پاک آ جانا ہوں، بس پاکستان چھڑ دینا ہے۔ ایک خط لکھیا مولانا نے رسول اللہ دی بارگاہ وچ تے بابا جی غلام رسول بلیاں والے نو دتا، تے انہاں کہا جی اگر تحریری جواب ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، مالکن ویسے تو تسی زبانی جواب دیندے ہو تے مینوں تحریری جواب چاہیدا، حضور دی طرف لکھیا ہوا جواب چاہیدا۔ دوسرے دن بابا جی غلام رسول بلیاں والے نے مولانا نو خط آ دیتا، انہاں کیا رسول اللہ نے ایک خط دیتا ہے، مولانا نیازی فرماندے سن جدوں میں کھولیا تے لکھیا سی نیازی تو پریشان کیوں ہوندا، تو جھلا ہے، تیرا کام ہے محنت کرتے رہنا، ہمارا کام ہے محنت کرتے رہنا، سمجھ گئی؟ اس واسطے جو بھی بندہ آپ سے کوئی بات کرے انہاں کہ جا اے بد نصیبہ تیری قسمت ہی کوئی نہیں سی، تو اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اپنے نبی دی حمایت وچ بھی نہ کھڑا ہو سکیا، اس تو بڑا کائنات وچ بدبخت کوئی نہیں، ہاں جی اس تو بڑا کائنات وچ بدبخت کوئی نہیں۔ اے میں تانوں آئندہ جمعے حضرت
عبداللہ بن رواح دا شعر بھی سنا دیاں گا. یا رسول اللہ جیڑا کائنات تہاڈی توجہ تو محروم ہویا تے تہاڈی توجہ اپنی طرف لے نہ سکیا کائنات وچ, کدی تہاڈی مجلس وچ دا ذکر بھی نہ ہویا, تو یا رسول اللہ اس تو وڈا کائنات وچ بدبخت کوئی نہیں. بے شک حضور دی بارگاہ وچ دا ذکر ہی کدی نہ ہوئے. ساڈے بزرگاں نے بات لکھی, فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر بندہ نہیں کرتا, ہر بندہ نہیں کرتا. ہمارے بزرگوں نے لکھا مولوی خادم کون ہوتا ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, آپ کون ہوتے ہیں. بات ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے نا, پہلے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے, بعد میں وہ حضور کا ذکر کرتا ہے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. ہاں جی, تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے.